لباس پہن کر کے، بہترین فاخرہ لباس پہن کر کے عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے تھے. جو راستے میں مل رہا تھا سلام کرتے جا رہے تھے. میرے خواجہ غریب نواز نے دیکھا سڑک کے کنارے پہ ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا ہے، جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں معمولی چھڑی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اداس لڑکا کھڑا ہوا ہے. میرے خواجہ نے اس لڑکے کو سلام کیا. ہندوستان کا بادشاہ سلام کر رہا ہے، ہندوستان کا راجا سلام کر رہا ہے، ایک معمولی سی لڑکے کو میرے خواجہ سلام کر رہے ہیں. آج کا انسان سمجھتا ہے آنے والا امام ہم کو سلام کرے. آج انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جانے والا انسان ہم کو سلام کرے. میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. حضرات گرامی، میرے خواجہ غریب نواز نے سلام کیا. ارشاد فرمایا اے بھائی تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ اس بچے نے کہا مجھ سے میرا حال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح. اس بچے نے کہا بھائی حسن، خوشی وہ بناتے ہیں جس کے باپ زندہ ہوتے ہیں، پھولے وہ نہیں سماتے ہیں جن کی ماں ہوتی ہے. بن سور کے نماز پڑھنے عیدگاہ کے لیے وہ نکلتے ہیں جن کے بھائی بہن ہوتے ہیں. آج میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرے بھائی بہن ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے خواجہ غریب نواز نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے دستے قدرت میں معین الدین کی جان ہے، اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا جب تک تجھے ماں والی ممتا نہیں دلا دوں گا، جب تک تجھے بھائی والا پیار نہیں دلا دوں گا، جب تک تجھے باپ والی شفقت نہیں دلا دوں گا. میرے خواجہ ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی والدہ مصلی پہ بیٹھی. کہا بیٹا معین الدین بڑا جلدی عید کی نماز پڑھ کر کے آ گئے ہو. کہا ماں کیسے عید کی نماز قبول ہوتی؟ یہ نابینا لڑکا ہماری سڑک کے کنارے پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. میری ماں میں نے اسے اپنا بھائی بنا لیا ہے، میری ماں میں نے اسے اپنا بھائی مان لیا ہے. تو اس نبی کی نواسی ہے جس نبی نے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے. تو اس نبی کی نواسی ہے جس نبی کے اوپر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے تھے اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا اور جب ہوا کا فرشتہ آیا تھا کہا آقا اجازت دیجیے انہیں ابھی اڑا کر کے لے جاؤں. پانی کا فرشتہ آیا بولا حضور اجازت دیجیے انہیں ابھی یہیں پر بہا دوں، یہیں پر ڈبو کر کے مار دوں. وہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا آقا اجازت دیجیے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا یہیں پر پس جائیں گے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے جبرائیل سنو، میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو غریبوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں، میں تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو یتیموں کو کلیجے سے لگانے کے لیے آیا ہوں. میرے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میری ماں تو بھی اس نبی کی نواسی ہے جس نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، تو اس نبی کی نواسی ہے جس نے یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا ہے. میری ماں اس بچے کو میں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے، تو اسے باپ والا پیار دے دے، ماں والی ممتا دے دے. میرے خواجہ کی والدہ کہتی ہے بیٹا گھبرا نہیں. اس بچے کو غسل دیتی ہے، بہترین کپڑے پہناتی ہے، سر میں تیل ڈالتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے. اس کے بعد جب لڑکا خوش ہونے لگا، جب لڑکے کے چہرے سے خوشی ظاہر ہونے لگی تو غیب سے آواز آتی ہے اے معین الدین حسن، اب تک تو تم ہمارے حسن تھے لیکن آج سے ہم تمہیں غریب نواز کا لقب عطا فرماتے ہیں. میرے غریب نواز اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس بچے کو عیدگاہ کو لے جا رہے ہیں. وہ لڑکا راستے میں خوش نظر آ رہا ہے، چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے اور راستے میں کہتا ہوا جا رہا تھا کہ خود سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھر سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھر سے پائی ہے. ہم اپنی الجھنے اوروں میں الجھانے کہاں جاتے. تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں الجھانے کہاں